انسان کا گوشت بہت نمکین اور لذیذ ہوتا ہے، بس اس کی اوپری کھال تھوڑی کڑوی ہوتی ہے۔ یہ الفاظ کسی سنسنی خیز فلم کے نہیں بلکہ پاپو نگیانی کے ان آدم خور قبیلوں کے ہیں جو صدیوں سے ایک ایسی رسم نبھا رہے تھے جسے سن کر آج کی مہذب دنیا کا کلیجہ منہ کو آ جائے۔ ایک ایسی رسم جہاں محبت کا آخری ثبوت لاش کو دفنانا نہیں بلکہ اسے کھا جانا تھا، لیکن پھر قدرت نے اس گھناؤنے فعل کا بدلہ لینا شروع کر دیا۔ ایک ایسی بیماری نمودار ہوئی جس نے سائنسدانوں کے ہوش اڑا دیے، لوگ چلتے چلتے ہنسنے لگتے، ان کے جسم لکڑی کی طرح کانپنے لگتے، اور پھر وہ تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیتے۔ لوگ اسے جادو سمجھتے رہے، ایک دوسرے کا قتل کرتے رہے، لیکن اصل حقیقت کسی خوفناک ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم انسانی تاریخ کے اس تاریخ ترین باب کو کھولیں گے، ایک ایسا سفر جو جنگل کی آدم خوری سے شروع ہے کر میڈیکل لیبارٹری کے ان بندروں تک جاتا ہے۔ پاپا نیوگینی کے مشرقی پہاڑی سلسلوں میں بسا فور قبیلہ دنیا کی نظروں سے اجل اپنی ہی ایک خوفناک دنیا میں رہتا تھا۔ 1950 کی دہائی تک ان کا جدید تہذیب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، جہاں زندگی کے اصول مختلف تھے اور موت کے قوانین اس سے بھی زیادہ عجیب، اور قبیلے کے نزدیک انسان کے مرنے کا مطلب اس کا ختم ہونا نہیں ہوتا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ انسانی جسم کے اندر 5 روحیں ہوتی ہیں، اور اگر مرنے والے کو دفنا دیا گیا تو اسے مٹی کے کیڑے کھا جائیں گے، جو ان کے لیے انتہائی توہین آمیز تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اپنے پیارے کو محفوظ رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اپنے جسم کا حصہ بنا لیا جائے۔ اس رسم کو اینڈ آف کینیبلزم کہا جاتا تھا، یعنی اپنے ہی گروہ کے مردوں کو کھانا۔ جب قبیلے کا کوئی فرد فوت ہوتا تو پورے گاؤں میں ماتم کے بجائے ایک مخصوص خاموشی چھا جاتی۔ تدفین کا عمل شروع ہوتا، لیکن زمین میں نہیں بلکہ پیٹ میں۔ خاندان کی سب سے بزرگ عورت اس پورے عمل کے سربراہ ہوتی۔ گوشت کو پکانے کے لیے بانس کی نالیوں اور پتھروں کا استعمال کیا جاتا۔ یہاں ایک عجیب تقسیم تھی جو آگے چل کر اس تباہی کی وجہ بنی۔ قبیلے کے طاقتور مردوں کو عضلات یعنی بہترین گوشت دیا جاتا۔ ان کا ماننا تھا کہ اس سے ان کی جنگی قوت برقرار رہے گی۔ لاش کا سب سے نرم حصہ یعنی دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کا گودا عورتوں اور بچوں کے حصے میں آتا تھا۔ یہیں سے اس موت کے کھیل کا آغاز ہوتا تھا۔ وہ دماغ جو بظاہر ایک نرم غذا تھی، دراصل لاکھوں پریونس کا گھر بن چکا تھا، ایک ایسی پروٹین جو ابالنے، بھوننے آگ میں جلانے سے بھی ختم نہیں ہوتی تھی، جو پوری دنیا خلا میں پہنچنے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ میڈیکل کالج کا ایک نوجوان طالب علم ڈاکٹر مائیکل ایلپس ایک ایسی خبر پر اٹک گیا جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ خبر تھی پاپوا نوگینی کے اوکاوا ڈسٹرکٹ میں پھیلنے والی ایک پراسرار موت کی، جسے مقامی لوگ کورو کہتے تھے۔ مائیکل کی جستجو اسے کھینچ کر ان گھنے جنگلات میں لے آئے، اور قدرت کا اتفاق دیکھیے کہ اسے اسی علاقے کا پہلا میڈیکل آفیسر تعینات کر دیا گیا۔ مائیکل جب وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہ کوئی عام بیماری نہیں، عام طور پر وائرس بیکٹیریا جسم میں داخل ہوتے ہی بخار سوزش پیدا کرتے ہیں، لیکن کوروں کے مریضوں میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کا مدافعتی نظام خاموش رہتا، جیسے اسے معلوم نہ ہو کہ جسم پر حملہ ہو چکا ہے۔ مائیکل نے جب مرنے والوں کے دماغ کا معائنہ کیا تو وہ تنگ رہ گیا۔ انسانی دماغ جو گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، ان مریضوں میں ایک اسپنج کی طرح بن چکا تھا، اس میں لاکھوں خردوبینی سوراخ ہو چکے تھے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ یہ وائرس پھیل کیسے رہا ہے؟ مائیکل نے دیکھا کہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں اور بچے اس کا شکار 10 گنا زیادہ ہو رہے ہیں۔ برسوں کی تحقیق اور مشاہدے کے بعد مائیکل اس ہولناک نتیجے پر پہنچا کہ قاتل کوئی عام وائرس نہیں تھا، بلکہ ایک پریون تھا۔ پریون کیا ہے؟ یہ دراصل ایک بگڑا ہوا پروٹین ہے۔ عام وائرس ڈی این اے پر مشتمل ہوتے ہیں جنہیں گرمی یا کیمیکل سے مارا جا سکتا ہے، لیکن پریون زندہ چیز نہیں ہے، یہ صرف ایک غلط کوڈ ہے۔ جب فور قبیلے کی عورتیں لاش کا دماغ پکاتی تھیں تو 100 ڈگری سینٹی گریڈ کی تپش بھی اس پریون کا کچھ نہیں بگاڑ پاتی۔ وہ پروٹین کھاتے ہی انسانی میدے سے ہوتا ہوا سیدھا دماغ میں پہنچتا، اور وہاں موجود صحت مند پروٹینز کو بھی اپنے جیسا ٹیڑھا کرنا شروع کر دیتا۔ یہ پریون محض ایک سائنسی اصطلاح نہیں تھی، یہ فور قبیلے کے لیے قہر الہی بن کر ٹوٹا تھا۔ جیسے جیسے یہ ٹیڑھا پروٹین ان کے دماغوں کو چھلنی کرتا گیا، بستیوں کی رونقیں خوفناک چیخوں اور پھر ایک ایسی خاموشی میں بدل گئیں جو قبرستانوں کا خاصا ہوتی ہے۔ اب تصور کریں ایک ایسی بستی کا جہاں ہر دوسرا شخص کسی نادیدہ گرفت میں ہو، کوئی درخت سے ٹیک لگائے ہنس رہا ہے، کوئی زمین پر پڑا مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے، اور کوئی ساکت آنکھوں سے آسمان کو تک رہا ہے۔ اموات کا سلسلہ
اتنا تیز تھا کہ لاشوں کو ٹھکانے لگانے والے خود لاشیں بننے لگے عورتیں جو اس مقدس ضافت کی روح تھیں۔ سب سے پہلے اس کا ایندھن بنی۔ مائیکل نے اپنی یاداشتوں میں لکھا کہ کئی دیہاتوں میں ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں اور گھر سنبھالنے والی کوئی عورت باقی نہ رہی۔ مردوں کا غصہ آسمان کو چھونے لگا، اسے بیماری مارنے کو تیار ہی نہ تھے۔ ان کے لیے یہ ان کے دشمنوں کا بھیجا ہوا خونی جادو تھا، جس کا بدلہ وہ ایک دوسرے کا گلا کاٹ کر لے رہے تھے، اور یون وائرس نے ان کے اعصابی نظام کو اس حد تک تباہ کر دیا تھا کہ وہ انسان سے زندہ لاش بن گئے اور نہ بھوک محسوس کرتے نہ پیاس۔ وہ اپنے ہی لاپ میں گھٹ کر مر جاتے۔ پورے اوکپا ڈسٹرکٹ میں موت کی بورج بس گئی۔ اب سوال یہ نہیں تھا کہ کتنے لوگ بچیں گے، سوال یہ تھا کہ کیا فور قبیلے کا کوئی بھی فرد زندہ بچ پائے گا۔ اسی ہولناک تباہی اور لاشوں کے ڈھیر کے درمیان ڈاکٹر مائیکل ایل بس کھڑا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ دشمن کون ہے، لیکن اسے اب یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ موت کا بیج ایک جسم سے دوسرے جسم میں کیسے سفر کرتا ہے، اور اس ثبوت کے لیے اسے ایک ایسی قربانی اور ایسے صبر کی ضرورت تھی جو میڈیکل ہسٹری میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ ڈاکٹر مائیکل ایلپس کو اب یہ تو معلوم تھا کہ دشمن پریون ہے، لیکن پوری دنیا کی سائنسی برادری اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک بے جان پروٹین جس میں نہ ڈی این اے ہے اور نہ زندگی، وہ کسی کو مار سکے گا۔ مائیکل کو ثبوت چاہیے تھا، ایک ایسا ثبوت جو میڈیکل سائنس کی تاریخ بدل دے۔ مائیکل نے اس رسم میں شریک ایک معصوم بچی کو چنا جو کروں کے آخری مراحل میں تھی۔ وہ 10 سال تک اس بچی کے ساتھ رہا، اس کی ایک ایک حرکت، اس کے گرتے ہوئے وزن اور اس کے ٹوٹے ہوئے اعصاب کا مشاہدہ کرتا رہا۔ بالآخر وہ غمگین لمحہ آ گیا جب بچی فوت ہو گئی۔ مائیکل نے بنا وقت ضائع کیے، اس کے دماغ کے نمونے حاصل کیے اور سیدھا امریکہ کی نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کی لیب میں پہنچا۔ یہاں اس نے 2 چمپینزیوں پہ تجربہ شروع کیا۔ اس نے بچی کے دماغ کا مادہ ان بندروں کے دماغ میں انجیکٹ کر دیا۔ 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، پھر 1 سال، لیکن بندروں کو کچھ نہیں ہوا۔ مائیکل پر تنقید ہونے لگی، اسے دیوانہ کہا گیا جو ایک ناممکن تھیوری کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر رہا تھا۔ لیکن مائیکل جانتا تھا کہ کوروں کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں۔ پورے 2 سال بعد ایک صبح جب مائیکل لیب میں داخل ہوا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بندر جو اب تک بالکل ٹھیک تھا وہ لڑکھڑا رہا تھا، اس کے ہاتھ ویسے ہی کانپ رہے تھے جیسے اوکپا کے جنگلوں کے کانپتے تھے۔ مائیکل کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے وہ ثابت کر دیا جس کا تصور بھی محال تھا۔ مائیکل نے ثابت کیا کہ یہ بیماری متعدد ہی ہے، یہ کوئی جادو نہیں تھا، بلکہ انسانی دماغ کے ایک مخصوص حصے کو کھانے کا نتیجہ تھا۔ 1976 میں مائیکل ایلپس کو اس عظیم دریافت پر نوبل انعام سے نوازا گیا۔ اس نے دنیا کو بتایا کہ پریون وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ یہ آپ کے جسم کے اندر موجود نارمل پروٹینز کو غدار بنا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر مائیکل کی تحقیق کے بعد آسٹریلوی حکومت نے فور قبیلے میں آدم خوری کی رسم پر سختی سے پابندی لگا دی۔ جیسے ہی پابندی رکی، کروڑوں کے نئے کیسز آنا بند ہو گئے۔ آج یہ بیماری تقریباً ختم ہو چکی ہے، لیکن یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دے گئی۔ محبت کے نام پر دی جانے والی وہ موت کی ضافت دراصل ایک خودکشی تھی، اور قبیلہ تو بچ گیا، لیکن کوروں کی یہ دریافت آج بھی سائنسدانوں کو ڈراتی ہیں، کیونکہ پریون جیسی بیماریاں آج بھی مکارٹ ڈیزیز کی صورت میں انسانیت کے سر پر منڈلا رہی ہے۔